السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد احمد ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں AHC کلینک یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو خاص طور پر جینڈر ڈسفوریا کے مریضوں کے لیے ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہیں یا وہ نوجوان لڑکے ہیں، اور ایسے لوگ خاص طور پر کہ جو چینج لینا چاہتے ہیں، فیمیل ٹو میل سرجری کروانا چاہتے ہیں یا میل ٹو فیمیل سرجری کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت عام ہے، سو میری اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیجیے گا اور اس کو جینڈر ڈسفوریا کے مریضوں تک پہنچائیں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور میرے چینل AHC کلینک کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ ناظرین گرامی، جینڈر ڈسفوریا میڈیکل سائنس میں ایک ثابت شدہ بیماری ہے۔ اس کا علاج مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، ہارمونل تھراپی سے بھی ہو سکتا ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن سے بھی ممکن ہے۔ یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ فیمیل ٹو میل چینج لے لیں یا میل ٹو فیمیل چینج لیں۔ دیکھیے، اللہ نے آپ کے جسم کو جو بنانا تھا وہ بنا دیا، آپ کو شکر کرنا چاہیے اللہ پاک کا۔ ہاں، یہ بیماری ہے، پتہ چل چکا ہے کہ آپ کو جینڈر ڈسفوریا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کوئی بھی ایسی بیماری دنیا میں نہیں اتاری کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ دیر ہو جائے یا ہمیں ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر گھومنا پڑے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے جی اس کا علاج تو ہے۔ جینڈر ڈسفوریا ہے کیا؟ جینڈر ڈسفوریا کو عام زبان میں بانجھ پن کہا جاتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں اٹھرا ہے، فرینجٹی سنڈروم ہے۔ اس کا ایک اور بھی نام ہے ٹیکنیکل، کیونکہ وہ جینڈر ڈسفوریا میں ایک سمٹم ہے خاص طور پر، بلکہ ایک کنڈیشن بن جاتی ہے جس کو ہم ایک الگ سے اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں PCOS، PCOS بھی کہتے ہیں، اور پولی سسٹک اوورین سنڈروم اس کا نام ہے، کیونکہ PCOS میں سسٹ بن جاتے ہیں اووریز پر اور اووریز ڈس فنکشن ہو جاتی ہیں، وہ سیکس ہارمون پوری طرح سے وہ سیکریٹ نہیں کر سکتی، اور میل ہارمون بھی بنتا ہی ہے، عورت کے جسم میں بنتا ہے، عورت کے جسم میں میل ہارمون بنتا ہے، یہ صرف مردوں میں ہی نہیں بنتا۔ تو میل ہارمون پھر وہ فیمیل ہارمون یا ایسٹروجن میں کنورٹ ہوتا ہے۔ جب PCOS یا اوورین سسٹ ہو جائے تو وہ کنورٹ نہیں ہو سکتا فیمیل ہارمون میں، لہٰذا لڑکی کی تھنکنگ وہ بالکل میل ہو جائے گی اور وہ یہی کہے گی ہر ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب میں تو ذہنی طور پہ لڑکا ہوں، میں تو لڑکا ہی بننا چاہوں گا۔ کیوں لڑکا بننا چاہو گے؟ آپ کو اللہ نے پہلے لڑکا کیوں نہیں بنا دیا؟ ہاں، اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے، آپ میں کوئی اس طرح کی ڈیزیز ہے، ڈسیبلٹی ہے، میڈیکل سکنس ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا وہ پیدائشی ہے۔ ہاں، اڈاپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی نا، انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اختیار میں کیا ہے؟ میرے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اپنا سانس لے سکوں یا یہ بات مکمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کسی کو لڑکا بنا دے، کسی کو لڑکی بنا دے، کسی کو مخصنہ رکھ دے، کسی کو کچھ بھی کر دے، اس کی مرضی، اس میں آپ دخل نہیں دے سکتے۔ اب مخصنہ ہونا اور جینڈر ڈسفوریا اور انٹرسیکس، یہ تین مختلف چیزیں ہیں۔ میں ان تینوں پر ہی ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں پر میں صرف جینڈر ڈسفوریا کے ٹریٹمنٹ کی ہی بات کروں گا۔ یاد رکھیے، جینڈر ڈسفوریا کا مطلب جنسی الجھن ہے یا جنسی کنفیوژن ہے۔ وہ میل کو بھی ہو سکتی ہے کہ میں تو فیمیل ہوں، میری تھنکنگ فیمیل ہے، اور وہ فیمیل کو بھی ہو سکتی ہے کہ میں تو میل ہوں، میری تو تھنکنگ میل ہے، میرا تو باڈی پیٹرن میل ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے اب لڑکا ہی بننا چاہیے۔ دیکھیں، جب اس طرح کی ڈسیبلٹیز ہوں اور اس کو سرجری سے جب مینیج کیا جاتا ہے تو پوری زندگی کے لیے بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ لوگ یوٹیوب پر ٹرانس مینس کی ویڈیو دیکھ کر آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہو، اور یہ نیگیٹو موٹیویشن ہے ایک۔ میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو خدا نہ چھوڑ دیں۔ میرے اس چینل کا مقصد تو یہ ہے کہ میں لڑکیوں کو سمجھاؤں۔ اگر آپ نے پھر بھی چینج لینا ہے
تو آپ کو لیگل پروسیس کرنا ہوگا. لیگل پروسیس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چاہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, میرے پاس نہ آئے, میں نہیں کرتا, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, لیگل پروسیس ہوگا. کورٹ وہاں سے آپ کو پرمیشن دے گی. اگر آپ کو کورٹ پرمیشن نہیں دے گی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, آپ مختلف لوگوں سے ہارمونز تھراپی کروا کے آپ کا باڈی پیٹرن آپ میل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو میل تو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا نا, کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹس تو فیمیلز کے ہی ہیں نا, اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں, CNIC ہے. تو میرا فائنل جو میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ چینج کے بارے میں نہیں سوچیں, آپ اپنا علاج کروائیں. دیکھیں, جو باقی چیزیں ہیں آپ سوچتے ہیں نا کہ وہ لڑکی لڑکا بن گئی, وہ کیا ہوتا ہے, وہ مخصنہ لوگ ہوتے ہیں, یا اب تو سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کو ٹرانسجنڈر کے نام سے پکارا جائے. حالانکہ ٹرانسجنڈر وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی دوسری جینڈر امپلانٹ کر دی جائے, جس کو کہ ہم ٹرانس مین کہہ دیتے ہیں, کہ سرجری سے لڑکی کو لڑکا بنا دینا یا کسی لڑکے کو لڑکی بنا دیا جائے سرجری سے, تو اس کو کہا جاتا ہے ٹرانسجنڈر. لیکن خیر, اگر سپریم کورٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹرانسجنڈر ہی کہا جائے تو ہم بھی ٹرانسجنڈر ہی کہیں گے. ہم عدالت کی حکم عدولی تو نہیں کریں گے نا, تو ہم عدالت کے تحت مرتکب نہیں ہو سکتے. جینڈر ڈسفوریا کو میڈیسن کے بغیر کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہاؤ ٹو کیور جینڈر ڈسفوریا وداؤٹ میڈیسن, یہ ٹاپک ہے بیسیکلی آج کی اس ویڈیو کا. جینڈر ڈسفوریا کو میڈیسن کے بغیر بھی آپ کیور کر سکتے ہیں. ایموشنز سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اپنے اندر آپ ایموشنز پیدا کریں. جب ایموشنز آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے پازیٹیو, مطلب کہ فیمیل ہیں آپ, اور فیمیل کی ایموشنز آپ اپنے اندر پیدا کریں. فیمیلز کی ایموشنز پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ایسے گانے دیکھنے چاہیے کہ جس میں لڑکی لڑکے سے محبت کا اظہار کرتی ہے, اور آپ کو ایز اے میل نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ایز اے فیمیل آپ کو دیکھنا چاہیے. ایک امیجن اپنے آپ مائنڈ میں کریٹ کر لیں کہ یہ لڑکی جو ہیروئن ہے, جو گانا گا رہی ہے ہیرو کے لیے, یہ میں ہوں. بار بار اس طرح کے گانے سنیں. یہی کہوں گا کہ آپ رومانٹک جو سانگز ہیں نا وہ آپ انجوائے کریں. صرف رومانوی گانے سنیں, رومانوی ناول پڑھیں, اسی طرح کی سٹوریز دیکھیں. آپ لڑکی ہیں تو آپ لڑکی کا ہی لباس پہنیں, زبردستی پہنیں. گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ لڑکی کا لباس پہنو, آپ لڑکی ہو, لڑکیوں کی طرح بال رکھو, اپنا بیہیو لڑکیوں کی طرح کرو, لیکن آپ بالکل ان کے الٹ چلتی ہو. نہیں, میں تو میل ہوں, میں تو لڑکا ہوں, ایسی کی تیسی جو مجھے لڑکی کہے. یہ بہت ہی غلط ہے. آپ اپنے باڈی پیٹرن اس وقت فیمیل کر سکتی ہیں جب آپ ڈریسنگ فیمیل کریں گی, آپ میک اپ فیمیل کریں گی, آپ فیشن فیمیل کریں گی. جب آپ میل فیشن کی طرف چلی جائیں گی تو پھر ڈسیبلٹیز ہی پیدا ہونی ہیں. اور کیا ہونا ہے, آپ بالکل 50-50 ہو جائیں گی, نہ میل ہے نہ فیمیل ہے. اور ایسی لڑکیوں کی شادی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ تو کوئی ٹرانسجنڈر ہے. بھائی, رشتے ہی نہیں ہوتے ایسی لڑکیوں کے. اگر خوش قسمتی سے رشتے آ بھی جائیں تو لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں کہ نہیں جی, میں نے تو بننا ہی میل ہے, میں شادی نہیں کر سکتی, میں تو خود گھر میں بہو لے کے آؤں گی, میں تو خود لڑکا ہوں, میں لڑکا بن جاؤں گا. فلاں ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے, فلاں ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے, میں باہر سے جا کے علاج کروا لوں گی. کچھ بھی ہو جائے, میں اپنا کماؤں گی, میں اپنا کھاؤں گی, میں شادی نہیں کر سکتی. لعنت ہے ایسی سوچ پر. اور ان ماں باپ کے لیے افسوس کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو شروع سے ہی کنٹرول نہیں کیا. یہی سوچا ابھی تو بچی ہے, کوئی بات نہیں, پہن لے کپڑے اس طرح کی, ابھی تو بچی ہے سائیکل چلا لے, ابھی تو بچی ہے موٹر سائیکل چلا لے, ابھی تو بچی ہے ٹی شرٹ پہن لے, جوگر پہن لے, جینز پہن لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بڑی ہوگی, اس کی شادی کی عمر ہوگی, 25 سال کی ہو جائے گی, 22 سے 25 سال کی, تو پھر یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. خود ٹھیک نہیں ہوگی, پھر اس کے باڈی کو یہ کنفیوژن ہو گئی ہے کہ میں میل ہوں, لہذا فیمیل ہارمونز کی پروڈکشن کو مکمل طور پر بند.
ڈسمنوریا بھی ہو سکتا ہے. ایسی لڑکیاں اکثر کمپلین کرتی ہیں کہ جی میرے تو پیٹ میں درد رہتا ہے, اور فلاں لڑکی تھی پیٹ میں درد ہوا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کو آپریشن کر کے لڑکا بنا دیا. جو ڈاکٹر اس طرح پیٹ میں درد ہوتا ہے لڑکا بناتے ہیں نا, آپ ان کے پاس جا کے حقیقت کا تو پتہ کرو, ان بچیوں سے تو بات کرو کہ جن کو ایسے نیگیٹو پبلسٹی جن کی جا رہی ہے کہ یہ لڑکی تھی لڑکا بن گئی. وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں میرے بھیا, وہ لڑکیاں نہیں ہوتی, وہ ٹرانسجینڈر ہی ہوتے ہیں, یا ان کو جینڈر کلیئرٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. جینڈر کلیئرٹی ڈس آرڈر یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے میل آرگنز اس کے اپیئر نہیں ہوئے, اور دایا کیا کہے گی کہ آپ کو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا ہے, لہٰذا آپ ایسے ہی رکھو اس کو اور چھپا کے رکھو. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا مل جائے کہ جو اس کی سرجری کر کے اس کو کمپلیٹ میل بنا دے, ہوتا ہی وہ میل ہے, جینیٹیکلی وہ میل ہوگا, اس کے ایکس وائی کروموسومز ہوں گے, اس کا باڈی پیٹرن میل ہوگا. ہاں کیونکہ اس نے اڈاپٹ کر لیا اپنی بہنوں سے فیمیل سٹائل, تو لہٰذا وہ فیمیلز کی طرح ہی ان کا سٹائل ہو جائے گا, ٹاکنگ سٹائل, واکنگ سٹائل, اس کی ڈریسنگ, سب کچھ اس کا نا فیمیل ہو جائے گا. گھر والے ایسے بچے کو لڑکیوں کے اسکول میں ہی داخل کروائیں گے اور اس کے اوپر ٹیگ لگ جائے گا یہ لڑکی ہے. جب اسکول میں جائے گی میٹرک کر لے, ایف اے کر لے, بی اے کر لے یا ماسٹر ڈگری کر لے, تو وہ کیا ہوگا, فیمیل کنسیڈر ہوگی. پھر جب کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر نے دیکھا یار یہ اس کا تو سسٹم اس طرح ہے, یہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے, سرجری سے ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو کمپلیٹ لڑکا بن جائے گا, کیونکہ اس کے کروموسومز اس کے جو ہے وہ میل ہیں, ایکس وائی کروموسومز ہیں, ایکس کروموسومز نہیں ہیں. یاد رکھیے لڑکی کے کروموسومز ایکس ہوتے ہیں اور لڑکے کے کروموسومز یا مرد کے کروموسومز ایکس وائی ہوتے ہیں. وہ ایک بھی سسٹم ہوتا ہے. لڑکیاں جس طرح کی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ لڑکا بن گئی, وہ سسٹم اور ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیادہ تر کس طرح کی لڑکیاں لڑکا بنتی ہیں. یہ 1% بھی نہیں ہوتا, اس کو بس بلا وجہ اس کو اٹھا کے اس کو سوشل میڈیا پر پبلش کر دیا جاتا ہے اور بچیوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی بن گئی. مجھے لڑکیاں کیا کرتی ہیں جی, اسکرین شاٹ بھیج رہی ہیں, کبھی کچھ بھیج رہی ہیں, کبھی کچھ بھیج رہی ہیں. میری کوشش یہ ہوتی کہ بچیاں خراب نہ ہوں, فیمیل ہے تو فیمیل رہ جائیں, اور میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں ایسی میڈیسن کہ وہ یوز کریں اور ان کا باڈی پیٹرن, ان کی تھنکنگ, ان کا ٹاکنگ سٹائل سب کچھ فیمیل ہو جائے. کیونکہ جس طرح ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے, بندہ گردہ نکلوا دے تو ساری زندگی میڈیسن کھانی پڑتی ہے, یا کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو ساری زندگی اس کی عذاب رہے گی. یاد رکھو لڑکیوں, اگر آپ نے اپنے پرائمری سیکس آرگنز کو ریموو کروا دیا تو آپ کی ساری زندگی عذاب میں رہے گی, آپ اپنی لائف انجوائے نہیں کر سکو گے. میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو سورہ نساء پڑھیں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے مکمل طور پر لڑکی بنا دے, اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ فرما, اور مجھے کوئی اچھا لڑکا عطا فرما شادی کرنے کے لیے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری طرح پیار و محبت سے پیش آئیں, اخلاق سے پیش آئیں. اس کے بچے کی اگر ماں بھی بن گئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بچے کی پرورش کریں. آپ کے پاؤں کے نیچے جنت آ چکی ہے, آپ انجوائے کریں اپنی لائف, آپ چینج لینے کا نہیں سوچیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ عبادت کریں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ نساء صبح اور شام کو خاص طور پر آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے, اس کے اوپر سورہ نساء پڑھنی ہے, اور سورہ نساء پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر پھونک مار کر پی لینا ہے. اور یہ آپ نے کرتے رہنا ہے 40 روز تک. 40 روز تک آپ یہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی تھنکنگ مکمل طور پر فیمیل ہو جائے گی. اور اگر لڑکے ہیں تو بھی ان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ سے دعا کریں, میل پیٹرن اپنا بنانے کی کوشش کریں, لباس اپنا مردانہ پہنیں. اب یہ جو میک اپ کرتے ہیں وہ فرینچ ٹائپ کی پینٹ پہن لیتے ہیں, ٹائٹس پہن لیتے ہیں, تو اس سے اجتناب کریں. لڑکیوں کے لیے خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ بائک چلاتی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں, کہیں جاب کرتی ہیں تو بھی چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ نے عورت کو کمائی کے لیے نہیں بنایا, کمائی کے لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, عورت کو راحت کا ایک سامان بنایا ہے. جو لڑکیاں مردانہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اللہ کی طرف سے پھر ان کے اوپر سختیاں آ جاتی ہیں,
وہ اپنا کمائے گی، اپنا کھائے گی، یہی اس کی سوچ ہوگی، شادی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ 90% 80 to 90% جو جابین لڑکیاں ہوتی ہیں اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، یا تو ہوتی بھی نہیں ہے شادی۔ پہلی بات ہے جلدی شادی ہوتی بھی نہیں، کوئی کر لیتا ہے بھئی یہ پیسہ کمانے کی مشین ہے لہٰذا ہم اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی محکمے میں کام کر رہی ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تو وہ اس طرح شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو لڑکیاں اس طرح کے محکموں میں کام کر رہی ہیں اور مجبوراً کام کر رہی ہیں، ان کا شوق نہیں ہے، وہ اپنی روزگار کمانے کے لیے کرتی ہیں، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کرتی ہیں، وہ بیوہ ہو چکی ہیں یا ان کے بھائی نہیں ہیں، تو ان کے لیے جاب کرنا جائز ہے، لیکن اپنا وہ جو پیٹرن ہے، باڈی پیٹرن ہے، اپنا ڈریسنگ کا جو پیٹرن ہے وہ ٹوٹلی فیمیل رکھیں۔ پولیس میں، آرمی میں، ایئر فورس میں، نیوی میں بہت ساری بچیاں کام کر رہی ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو لڑکی ہی سمجھتی ہیں، عورت سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، اور عورت بن کے رہتی ہیں۔ اس لیے ان میں اس قسم کی ڈس ایبلٹیز پیدا نہیں ہوتی ہیں، ان کا مائنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے میں لڑکی ہوں، میری کیا حدود ہیں۔ یہ تھی وہ باتیں جو حقیقت ہے، جو میں سب کو کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ میں لڑکی ہوں لیکن میں لڑکا بننا چاہتی تھی، اور آپ کی ویڈیو دیکھ کر اب میں نے یہ اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، اب میں لڑکا نہیں بنوں گی، اب میں لڑکی ہی رہوں گی، اور اپنی ماں باپ کی عزت ہوں، بھائیوں کی عزت ہوں، باپ کی عزت ہوں اور عزت بنتے ہوں۔ ان کے برابر آنے کی کوشش نہیں کروں گی یا ان سے ایک قدم آگے نکلنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کبھی بھی خراب نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگلی بار نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔